باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ ہادی حسنین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ٹاپک اپنے فارمرز بھائیوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں وہ ہے ایفیکٹس آف آکسیٹوسن ان ڈیری فارمنگ، یعنی کہ آکسیٹوسن کے ہمارے دودھ دینے والے جانوروں پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ تو ٹاپک یا ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم فارمر حضرات کو آکسیٹوسن کے ایک بریف انٹروڈکشن میں دیتا چلوں کہ آکسیٹوسن یہ پتہ ہونا چاہیے ہم فارمرز کو کہ آکسیٹوسن بیسیکلی ہے کیا۔ آکسیٹوسن بیسیکلی ایک نیچرل ہارمون ہے جو کہ ہر جاندار کے دماغ میں نیچرلی پیدا ہوتا ہے، اب وہ جاندار چاہے وہ انسان ہو یا وہ جانور، ہر جاندار کے دماغ میں یہ ہارمون جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے قدرتی طور پر۔ یہ ایک طریقے کا یہ سمجھیں آپ کے کیمیکل میسنجر کے طور پہ کام کرتا ہے، خاص طور پر ریپروڈکٹیو سسٹم میں اس کا جو اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ یوٹرس میں جو ہونے والی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایٹ دا ٹائم آف ملکنگ، ایٹ دا ٹائم آف برتھ، یہ دونوں میں بہت ہی پازیٹیو رول ادا کرتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آکسیٹوسن جو ہے وہ میل اور فیمیلز کو بانڈنگ میں مدد کرتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری، پھر میں کہوں گا ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری، چاہے وہ انسانی ڈیلیوری ہو یا جانوروں کی ڈیلیوری ہو، اگر ہماری فیمیلز کی باڈی میں یہ آکسیٹوسن کا لیول کم ہوتا ہے تو ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ ایکسٹرنل ڈوز دے کے اس لیول کو پورا کرتے ہیں تاکہ بچہ دیتے وقت جاندار کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور ڈیلیوری میں ایک آسانی پیدا ہو جائے۔ تو یہ آکسیٹوسن کے کچھ پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں، شاید آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو۔ میں بھی اس وقت بات کر رہا ہوں، میں اس وقت ڈیری فارمنگ، اسپیسیفکلی ڈیری فارمنگ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ جنرل سے مطلب میرا یہ ہے کہ ہر جاندار کے لیے، ابھی میں ڈیری فارمنگ پہ نہیں آیا ہوں، یعنی کہ جاندار کی بات کروں۔ جاندار جب بھی میں بولوں گا جاندار کا مطلب یہ کہ انسان اور حیوان دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آکسیٹوسن کا جب ہمارے باڈی میں، حیوان یعنی جاندار کی باڈی میں آکسیٹوسن کا لیول جب کم ہو جاتا ہے تو اس کے جو بیہیویئر ہوتا ہے اس پہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جب لیول آف آکسیٹوسن بڑھ جاتا ہے تو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہماری باڈی میں، ہمارے بیہیویئر میں دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک سائنسدان کا اپنا ایک ان کی ریسرچ ہے۔ تو آکسیٹوسن کا لیول ہماری باڈی میں ایک اپ ٹو دا جو ایک تو نیچرل طور پہ جانور اور انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں ایکسٹرنل اس کی ڈوز لینی پڑتی ہے اپنے لیول آکسیٹوسن کو مینٹین کرنے کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو ایک آکسیٹوسن کا ایک بریف انٹروڈکشن بتایا، ابھی میں نے ڈیری فارمنگ کے حوالے سے بات نہیں کی ہے، تو امید کرتا ہوں تھوڑا آپ کو یہ آکسیٹوسن کا ایک بریف انٹروڈکشن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آ رہا ہوں آکسیٹوسن ود رسپیکٹ ٹو ڈیری فارمنگ، کہ اب ہم آکسیٹوسن کو ڈیری فارمنگ میں کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ایڈورس افیکٹس کیا آ رہے ہیں اور اس کی کیا تدابیر ہیں اپنی ڈیری فارمنگ میں، اور جو جانور آلریڈی اس سے ان کے وکٹمز بنے ہوئے ہیں یعنی ان کو ایڈکٹ ہو گئے، ان کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، یہ تمام ہم باتیں کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ آکسیٹوسن کا جو ڈیری فارمنگ پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے۔ تو پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر چیز کی جو ذاتی ہوتی ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ لے کر آتی ہے، کسی بھی چیز کی وہ نیگیٹو، کسی بھی چیز کی ذاتی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آکسیٹوسن کا بھی ایک، اگر آپ ذاتی کر رہے ہیں کسی آکسیٹوسن کو لگانے میں تو اس کا بھی جانوروں پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔
پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ اگر آپ اس کو ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری استعمال کر رہے ہیں جانوروں میں تو وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. لیکن اگر آپ اس کو جانوروں میں مسلسل اس کو انجیکٹ کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، مسلسل صبح شام جانوروں کو لگا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ذاتی ہے اور ایکسٹریم، ہر چیز کا ایکسٹریمزم جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. تو سیم ایز دا کیس وز آکسیٹوسن. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں آکسیٹوسن جب ہم لگاتے ہیں جانوروں میں، تو آکسیٹوسن کا ایک آہستہ آہستہ آکسیٹوسن جو ہے وہ جانوروں میں ایک پوائزن کا کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ فارمرز کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم جانوروں سے خاصا دودھ حاصل کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف آکسیٹوسن. لیکن اس کو در حقیقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جانوروں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے، اور اس کے اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے اور جانوروں کے ساتھ وہ ظلم کر ہی رہا ہے. وہ ڈیری فارمنگ میں آگے جانے کے بجائے وہ پیچھے آ رہا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ فی الحال تو اس کو جو ہے وہ بڑا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک جانور جو 2 کلو دودھ دے رہا ہے، آکسیٹوسن کا انجیکشن لگانے سے وہ اس وقت یا پر ڈے اپنی 1 کلو 2 کلو یا 1.5 کلو تک کی پروڈکشن اس سے بڑھا لیتا ہے. لیکن وہ در حقیقت ایسا نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ لانگ ٹرم سوچیں، لانگ ٹرم فیکٹس اینڈ فیگرز نکالیں، تو وہ در حقیقت جو ہے وہ ایک نقصان میں جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک منافع بخش ڈیری فارمنگ نہیں ہوتی. اب اگر ہم بات کریں کہ جانور پہ آکسیٹوسن کے منفی اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کن بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے میں اگر آپ سے بات کروں کہ جانور میں لیک آف کنسیپشن، یعنی کہ بچہ روکنے کی صلاحیت کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب جانور کو صبح شام ایک انجیکشن لگ رہا ہے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم جانور کو انجیکشن لگاتے ہیں آکسیٹوسن کا، تو اس کو اتنا درد محسوس ہوتا ہے جتنا وہ بچہ دینے کے وقت اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم فارمر حضرات اس کو صبح شام انجیکشن لگاتے ہیں، یعنی ہم وہی اس کو درد دے رہے ہوتے ہیں صبح شام جو بچہ دینے کے وقت جانور کو ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ جانور کو اتنا ظلم کرنے کے بعد آپ اسے دودھ دے رہے ہیں، تو وہ ایک جو ہے وہ دودھ کم کرے گا یا زیادہ کرے گا، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات کیا کہ جانور کا کنسیپشن ریٹ کم ہو جاتا ہے، جانور کی جو بچہ دانی ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر کنسیو کرنے کی پاور جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایک پہلی بات میں نے آپ سے اس کا منفی اثر بتایا. دوسرا جو ایڈورس افیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے یوٹرس کی سویلنگ پر. یوٹرس جو ہے اس کا سویل کر جاتا ہے اندرونی طور پہ، آپ کو نظر تو آ نہیں رہا ہوتا. آپ وہ سب کلینکلی کام کر رہا ہوتا ہے. کلینکلی جب کرتا ہے تو بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جانور کو جو سویلنگ جو ہے وہ جانور کی سویل کر گیا ہے یوٹرس. ظاہر سی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، جب آپ صبح شام اس کو جو ہے وہ ایک بچہ دینے والی جو اس کی یہ کہوں کہ درد دے رہے ہیں صبح شام، تو اس کا یوٹرس تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ختم ہو گئی. تو سویلنگ کر جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بچہ دینے کے قابل یا وہ دودھ دینے کے قابل بھی نہیں رہتا. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو یورینری ٹریک ہوتا ہے، یعنی جس سے وہ پیشاب دیتا ہے، اس میں جو پس پڑ جاتی ہے اور وہ پیشاب کے ذریعے جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پس پڑ جاتی ہے تو جانور کو کتنا پین ہوتا ہے. اور وہ پس نکالنے کے لیے پھر جانور کو کبھی کبھار آپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہو جاتی ہے، اور جس سے کبھی کبھار یہ بھی دیکھا گیا کہ جانور جو ہے وہ ڈیتھ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. پھر جانوروں میں جو ہے وہ بھوک کا نہ لگنا بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب جانور کھائے پیے گا نہیں تو آف کورس اس کا جو پروڈکشن ہے وہ نیچے کی طرف آئے گی. اب جو ہے وہ ایک جو یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ جو بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ جانوروں ڈیری فارمنگ کا جو سب سے کامیابی کا جو حامل ہوتا ہے ڈیری فارمنگ کا، وہ ہوتا ہے جانور سے بچہ لینا.
اور جانور کو آپ اسی وقت جو ہے وہ پریگننٹ کر سکتے ہیں جب جانور ہیٹ پہ آئے گا۔ اب اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو آکسیٹوسن کا آ رہا ہوتا ہے وہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جانور ویسے تو ہر 21 دن بچہ دینے کے ہر 21 دن بعد جو ہے جانور ہیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جب ہم اس سائیکل پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، مگر اس انجیکشن کی وجہ سے جانور جو ہے وہ ان یوزول ہیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ پریگننٹ اور کنسیو نہیں کر رہا ہوتا، تو ان یوزول وے اور ان یوزول ڈیز میں جو ہے وہ اپنی ہیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کلونگ انٹرول جو بچے کا دورانی ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جانور کا برتھ ریٹ جو ہے وہ برتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ برتھ ریٹ سے مطلب کہ سوری بڑھتے جب کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بچہ دے نہیں رہا ہوتا، تو اس کا برتھ ریٹ جو سال میں وہ 14 مہینے کا بچہ دے رہا ہے تو اس کا کلونگ انٹرول بڑھ گیا۔ پھر اگر ہمیں کمرشل لائف جو ہے جانور کی 3 سال ہے، 5 یا 4 سال ہے تو وہ بچہ دے نہیں رہا، تو وہ ان اکنامیکل جو ہے وہ جانور نہیں رہتا، پھر کمرشل لائف اس کی کم ہو جاتی ہے، ایٹ دی اینڈ جانور کو ہمیں سلاٹر ہاؤس ہی بھیجنا پڑ جاتا ہے، چاہے وہ جانور ایک نایابی نسل کا کیوں نہ ہو، جو فارمر کسی کام کا نہیں ہے، تو جانور نے اس کو اپنے ہاتھ سے خود تباہ برباد کیا ہے، صرف ایک آکسیٹوسن انجیکشن صبح شام لگانے کی وجہ سے، اور جانور پھر سلاٹر ہاؤس ہمیں بھیجنا پڑ جاتا ہے مجبوری میں۔ اور اگر بائی چانس جانور جو ہے وہ پریگننٹ ہو بھی جاتا ہے، بائی چانس اگر ہو بھی جاتا ہے، ویسے تو جانور پریگننٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے فارمر حضرات یہ تک جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے کہ اس جانور کو جو ہے آکسیٹوسن کا انجیکشن نہیں لگائے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ نہیں لگائیں گے تو جانور دودھ کیسے دے گا، کیونکہ وہ پچھلے اپنے تمام دورانیے میں جو ہے دودھ کے دورانیے میں جو ہے وہ جب اس نے لیکٹیشن میں آیا اس وقت سے وہ جانور جو ہے وہ دودھ دیتا، انجیکشن لگتا ہوا آ رہا ہے، تو جب پریگننٹ ہو جاتا ہے تو اس جانور کو بھی انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، جس میں جانور کا پرولیپس اور ابورشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر جانور جو ہے وہ میجورٹی کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جانور جو ہے وہ پرولیپس ہو گیا، یا اس کا پیشاب بند ہو گیا، یا اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور دیگر بیماریاں اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں، کیونکہ جانور اس وقت ایک رسکی فیز میں چل رہا ہوتا ہے، تو جانور پہ بیماریاں جلدی اثر انداز ہوتی ہیں اس فیز میں۔ قوت مدافعت جانور کی بہت ہی کم ہو چکی ہوتی ہے، اور بیماریاں اس پہ جلدی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس پہ جو ہے وہ سویلنگ ہو چکی ہوتی ہے یوٹرس پہ، تو وہ جانور کو ابورٹ جلدی کر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اس کا دیکھا گیا ہے۔ پھر میں یہاں پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے فارمر حضرات میں ہے، جو میں پہلے ابھی ابتدائی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جانور سے دودھ لے رہے ہیں اور اچھا خاصا دودھ حاصل کر رہے ہیں صرف ایک آکسیٹوسن کے انجیکشن لگانے سے، بٹ یو آر ناٹ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ آپ جانور کیا آپ اپنی فارمنگ جو ہے وہ تباہ برباد کر رہے ہیں، آپ جانور کی نسلیں برباد کر رہے ہیں صرف ایک انجیکشن لگانے کی وجہ سے۔ اگر آپ اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز سے نکالیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس جانور کو انجیکشن نہ لگا کے دودھ لیں اور آپ اس انجیکشن لگا کے دودھ لیں، تو جانور کا کمرشل لائف، جانور کا لیکٹیشن پیریڈ، جانور کا کلونگ انٹرول، جانور کا کنسپشن ریٹ، تمام آپ کو پازیٹیولی اور اس کا گراف آپ کو اوپر جاتے ہوئے ملے گا ایز کمپیئر ٹو ایڈکٹڈ اینیمل۔ آپ اس سے نہ صحیح بچہ لے پا رہے ہیں، نہ اس سے صرف دودھ لے پا رہے ہیں، اور اس کا کنسپشن ریٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ پریگننٹ کیا ہوگا، جب پریگننٹ نہیں ہوگا تو وہ دودھ نہیں دے گا، تو وہ جانور پھر آپ کو سلاٹر ہاؤس بھیجنا پڑ جائے گا۔ اب میں بات کروں گا ایفیکٹس آف آکسیٹوسن آن ہیومن لائف، کہ انسانی زندگی پہ آکسیٹوسن کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آکسیٹوسن سے جو ہے وہ ارلی میچورٹی ہو رہی ہے ہمارے ینگ بچوں میں، بچے اور بچیوں دونوں میں ارلی میچورٹی ہو رہی ہے۔ کنسیپشن ریٹ جو ہے فیمیلز میں وہ گرتا چلا جا رہا ہے، فرٹیلیٹی ریٹ میلز میں بھی ساتھ ساتھ فیمیلز میں بھی دونوں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جو ٹالڈرز ہوتے ہیں اور جو ینگ بچے بچیاں ہیں، وہ ان کی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کم عمری میں جو ہے بچوں کے چشمے لگ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اس آکسیٹوسن انجیکشن اور کنٹیمنیٹڈ ملک پینے کی وجہ ہے۔ امبیلنس آف فیمیلز، امبیلنس آف ہارمونز ان فیمیلز جو ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ پھر جو ایجڈ تھوڑے سے ہمارے جو 50 سال یا 45-50 سال کراس کر جاتے ہیں میلز، ان پروسٹیٹ کا بھی پرابلم دیکھا گیا ہے۔ اور اب میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ کو اس ہارمون سے نجات پانی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ ان
उन जानवरों को कभी भी जो है वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पे ना लगाएँ जो कभी आपने उनको नहीं लगाया, यानी कि न्यूली आपके हर्ड में शामिल हुए तो उनको कभी इस इंजेक्शन पे ना लगाएँ। और वो जानवर जो ऑलरेडी इस पे आ चुके हैं उनको जो मसाज के ज़रिए उनसे दूध लें। और हमेशा बच्चे को दूध जानवर से कोशिश करें कि बच्चा लगा के दूध दिया जाए। तो और ताकि उस जानवर से जब आप बच्चा लगाएँगे तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन पैदा होगा, वो कुदरती तौर पे दूध उतारेगा और जिससे जानवर की प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा और दूध देने की सलाहियत भी अच्छी होगी। और क्या कहते हैं, एक माहिरीन की मैं तजवीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप एक वाइल होता है 25 सीसी का ऑक्सीटोसिन का, अगर आप उसमें 25 सीसी पानी मिला लें तो ये बन जाएगा आपका टोटल 50 सीसी। 50 सीसी का डोज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह-शाम, उसमें से अगर आप 1 सीसी जानवरों को लगाएँ सुबह-शाम और वो 1 सीसी जो है वो आप जो है वो 0.25 करके ग्रेजुअली कम करते रहें, तो ये अमल भी जो है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। उन जानवरों से जो है वो काफ़ी हद तक आपकी जो है वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, जो ऑलरेडी इसके विक्टिम्स हो चुके हैं। बशर्ते कि जब आप 0.25 सीसी कम कर रहे हों, तो वो कम से कम 5 से 6 दिन के फ़र्क से करें ताकि जानवर पे उसका असर हो। और एकदम भी कम करना जो है वो जानवर के लिए मुनासिब नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ अगर हम हमारी इस तदबीर पे और इन बातों पे अमल करेंगे तो यकीनन हम मुनाफ़ा बख्श कारोबार करने के फ़ायदे में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि आपकी मोटिवेशन की हमें सख्त ज़रूरत है। एक नए वीडियो तक के लिए अपने होस्ट हादी स्टैंड इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।